السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علموں، زندگی کے رکھ رکھاؤ کے لیے اعضائوں کو بہت سے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اعمال ہمارے جسم میں لگاتار جاری رہتے ہیں۔ اگر ہم کچھ کام بھی نہیں کر رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، یا ہم کلاس میں بیٹھے ہوں یا پھر سو رہے ہوں، تب بھی یہ اعمال مجموعی طور پر ہمارے جسم میں جاری رہتے ہیں۔ یہی اعمال زندگی ہے۔ اس میں ہم اس سے پہلے عمل ہاضمہ، عمل تنفس، عمل استخراج کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ نقل و حمل کا نظام بھی اس میں سے ایک ہے۔ اب ہم اس سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ہر ایک اعمال کے لیے مختلف اعضاء مخصوص ہوتے ہیں، یہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ اب غذا اور آکسیجن کو بھی مخصوص اعضاء اور بافت کسی ایک جگہ پر جسم میں حاصل کیا جاتا ہے، مگر ان کی ضرورت جسم کے تمام حصوں کو ہوتی ہے۔ اس لیے اس غذا اور آکسیجن کو جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہمیں نقل و حمل کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں غذا، آکسیجن اور فضلاتی مادوں کی نقل و حمل کے لیے پایا جانے والا نظام نقل و حمل کا نظام یا ٹرانسپورٹ سسٹم کہلاتا ہے۔ اس کے اہم حصے ہیں: سب سے پہلا نمبر 1 خون، اور اس نمبر 2 خون کی نالیاں جو خون کو لے جاتی ہیں، نمبر 3 دل۔ تو سب سے پہلے خون کیا ہے؟ خون ایک سیال اتصالی بافت ہے۔ خون میں سیالی میڈیم پلازما ہوتا ہے جو زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ پلازما میں خون کے خلیے معلق رہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: لال دموی خلیے، سفید خلیات اور تباخچے۔ خون کے لال دموی خلیات کے ذریعے آکسیجن کی سربراہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نمک اور دوسری اشیاء کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ اس لیے خون کو پمپ کرنے والا عضو دل اور نالیوں کا ایک نیٹ ورک ہم کو درکار ہوتا ہے، جو اس آکسیجن اور ہضم کی ہوئی غذا کو تمام جسم میں پہنچا سکے۔ عزیز طالب علموں، اب ہم انسانی دل کی ساخت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دل ایک عضلاتی پمپ کرنے والا عضو ہے جو ہماری اپنی مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ دل کے 4 چیمبر ہوتے ہیں: دایاں عضی، بایاں عضی، دایاں بطی، بایاں بطی۔ دل کے چاروں چیمبروں کو ایک تقسیمی دیوار سیپٹم سے علیحدہ کیا گیا ہے تاکہ آکسیجن آمیز خون اور کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون ایک دوسرے سے نہ مل سکے۔ خاکے میں دیکھیے سیپٹم کو دکھایا گیا ہے۔ دل کے چیمبروں سے کئی خون کی نالیاں نکلتی ہیں جو خون کو دل سے لے جاتی ہیں اور خون کو لاتی ہیں۔ نمبر 1 اوپری وینا کیوا اور نچلی وینا کیوا، جو غیر آکسیجنی خون یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو جسم سے دل میں لاتی ہے۔ نمبر 2 پلمونری شریان، دل سے کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو پھیپھڑوں میں لے جاتی ہے۔ پلمونری ورید، یہ صاف آکسیجنی خون کو پھیپھڑوں سے دل کے بائیں بطن میں لاتی ہے۔ ایورٹا جسم کی سب سے بڑی شریان اعظم ہے اور دل کے بائیں بطن سے آکسیجن آمیز خون دل کو اور جسم کے تمام حصوں کو پہنچاتی ہے۔ طالب علم، جسم کے ہاضمے کے دوران تیار کاربن ڈائی آکسائڈ اور تنفس کے دوران حاصل کی گئی آکسیجن، ان دونوں کا تبادلہ دل میں کس طرح سے ہوتا ہے، خون میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو دل میں خون کا نقل و حمل یا آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ۔ دل میں خون کی نقل و حمل کے دوران درج ذیل اعمال ہوتے ہیں۔ آکسیجن آمیز خون پھیپھڑوں سے بائیں عضی میں آتا ہے۔ خون جمع ہو کر جب یہ سکڑتا ہے تو بایاں بطی پھیلتا ہے، جو خون اس میں منتقل ہوتا ہے۔ بایاں بطی سکڑنے پر خون جسم کی طرف پمپ کیا جاتا ہے۔ اسی وقت دائیں طرف والا دایاں عضی پھیلتا ہے۔
تو جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ یا غیر آکسیجنی خون اس میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی دایاں عضیں سکڑتا ہے تو نیچے والا چیمبر دایاں بطی بھی پھیل جاتا ہے۔ یہاں سے یہ خون پھیپھڑوں کی شریانوں کے ذریعے پمپ کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، خون دل سے تمام جسم تک اور تمام جسم سے دل تک جن نالیوں میں بہتا ہے انہیں خون کی نالیاں کہتے ہیں۔ تو وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شریانی، یہ نالیاں آکسیجنی خون کو جسم کے مختلف حصوں تک لے جاتی ہیں۔ اس میں خون بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ بہتا ہے، اس لیے ان نالیوں کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں۔ نمبر 2 وریدیں، وہ نالیاں ہیں جو مختلف اعضاء سے کاربن ڈائی آکسائڈ ملا خون جمع کر کے واپس دل کو لاتی ہیں۔ وریدوں کی دیواریں موٹی نہیں ہوتی کیونکہ ان میں خون کا دباؤ نہیں ہوتا۔ ان میں والو پائے جاتے ہیں جو خون کو ایک سمت میں ہی بہنے دیتے ہیں۔ عروق شیریہ یا کیپیلریز، شریانیں عضو یا بافت میں پہنچ کر بہت باریک باریک نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ان کی موٹائی ایک خلیے کے برابر بھی ہوتی ہے، انہیں کیپیلریز کہتے ہیں۔ ان کیپیلریز کی دیوار اور خلیے کے مابین خون سے مادوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ عروق خلیوں میں آپس میں منسلک ہو کر ورید کی تشکیل کرتی ہیں جو یہ عضو یا بافت سے غیر آکسیجنی خون کو دل کو لے جاتی ہیں۔ عزیز طالب علم، کبھی کبھی کسی حادثے کے تحت یا کسی اور وجہ سے کہیں گرنے سے، چوٹ لگنے سے ہمارے جسم میں خون بہنے لگ جاتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں خون کا انجماد یا خون کا رساؤ۔ اگر جسم میں خون کی نالیوں کے نظام میں چوٹ لگ جائے، خون بہنے لگ جائے یا خون کا رساؤ ہو جائے تو نظام خون سے خون کا ضیاع ہو جائے گا۔ رساؤ کی وجہ سے خون کا دباؤ بھی کم ہو جائے گا، دل کی پمپ کرنے کی کارکردگی پر بھی اثر پڑے گا۔ لیکن اس رساؤ سے بچنے کے لیے خون میں پائے جانے والے تباخچے یا پلیٹلیٹس جو پورے خون کا دورہ کرتے ہیں، زخم کی جگہ پر جال بنا کر خون کے جمنے میں مدد کر کے اس رساؤ کو بند کر دیتے ہیں اور جسم کو ایک بھاری نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہمارے جسم میں جس طرح سے خون ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور سیال بہتا ہے جسے ہم لمف کہتے ہیں۔ اب اس کی معلومات حاصل کیجیے۔ خون کی طرح جسم میں نقل و حمل کے لیے ایک اور بافتی سیال لمف پایا جاتا ہے۔ عروق کیپیلریز کی دیواروں میں موجود مسامات سے خون سے پلازما، پروٹین اور خون کے خلیات کچھ مقدار میں باہر نکل کر بافتوں کے بین خلوی جگہوں میں پہنچ کر لمف یا بافتی سیال کی تشکیل کرتی ہیں۔ یہ لمف بے رنگ ہوتا ہے، اس میں پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے۔ لمف لمفیٹک کیپیلریز میں بہتا ہے۔ یہ کیپیلریز آپس میں منسلک ہو کر بڑی لمف نلی کی تشکیل کرتی ہیں جو آخر میں بڑی ورید میں کھلتی ہیں۔ یہ لمف آنت سے ہضم شدہ چربی کی نقل و حمل کرتا ہے، اضافی خلیوں سے خلوی جگہوں سے زائد سیال کو خون میں واپس لاتا ہے۔ اہم سوالات۔ سوال نمبر 1، انسانوں میں نقل و حمل کے نظام کے اجزاء کیا ہیں؟ ان اجزاء کے افعال بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2، انسانی دل کے کراس سیکشن کا لیبل کیا ہوا صاف ستھرا خاکہ بنائیے۔ سوال نمبر 3، پلیٹلیٹس خون کے رساؤ میں کس طرح مددگار ہیں؟ سوال نمبر 4، لمف کیا ہے؟ اس کے افعال بتائیے۔ سوال نمبر 5، شریان اور ورید میں فرق لکھیے۔ عزیز طلبہ، اس نوٹس میں سے یا آپ اپنی درسی کتب کی مدد سے ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔